ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، دعا اور اس کی فضیلت کے بارے میں تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دعائیں اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ بس میں تھوڑا سا جلدی تمہید بتا دوں کہ دعا ہے کیا۔ دعا دراصل دل کی مراد ہے، دعا دکھی دلوں کی فریاد ہے، سبحان اللہ۔ دعا بے قراروں کا قرار ہے، اور دعا مضطرب دلوں سے اللہ اضطراب دور کرتا ہے۔ دعا بے سہاروں کا سہارا ہے، دعا اندھیرے میں نور ہے، اور دعا دراصل ہر عبادت کا سرور ہے۔ اور دعا جب آپ مانگتے ہیں نا تو یہ رب کی قربت و محبت کا وسیلہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا نا کہ جب میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں میں رب سے کلام کروں تو پھر میں دعا مانگ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ دعا دراصل رب سے ہم کلام ہونے کا انسان شرف حاصل کرتا ہے۔ اور دیکھیے جب سارے سہارے چھوٹ جائیں، سارے ناطے رشتے ٹوٹ جائیں، اور انسان کے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں، کوئی امید نظر نہ آئے، تو آپ نے دیکھا ہو کہ انسان کبھی اپنے آپ کو مارتا ہے، کبھی دوسروں کو مارتا ہے، کبھی چوری چکاری کرتا ہے، کبھی نشے کی علت میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا دعا ایک ایسا سہارا ہے کہ قرآن سے صدا آتی ادعونی ادعونی ادعونی، اے بندے کیوں مایوس ہوتا ہے؟ ومن یقنط من رحمتی ربی الا الضالون، میری رحمت سے تو فقط گناہ گار مایوس ہوتے ہیں، واہ واہ، تو مایوس کیوں ہوتا ہے؟ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، وہ کافر ہے جو رب سے مایوس ہوتے ہیں، مومن تو رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ لہٰذا جب یہ قرآن کی صدایں آتی ہے اور پھر صدا آتی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ تم رب کو جب بھی پکارو گے تو رب تم سے بہت قریب ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، لہذا مانگنے والے کو بتا دیجئے۔ لہذا جب دعا بندہ اس یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے سن رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دیکھیے اگر آپ اپنے دعا کے الفاظ کو کوئی روپ نہ بھی دے سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ بے شک۔ لہذا بندہ جب دعا مانگتا ہے تو یقینی طور پر ہاں دعا کے شرائط ضرور ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب دعا مانگو تو اضطراب ہو، آنسوؤں کے کچھ ٹوکن ہو آپ کی دعا کے اندر، کچھ الحاح و زاری ہو، گریہ زاری ہو، اور تنہائی ہو، اندھیرا ہو، تو پھر دعا ایک نور بن کر پرواز کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجب ہونے کا شرف عطا کرتا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے حبیب کا وعدہ ہے لا یغد القضاء الا الدعاء ولا یزید الا البر، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو قضا کو ٹالتی ہے، فقط دعا ہے جو قضا تک کو ٹال دیتی ہے۔ کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی، لیکن نیکیاں کرو گے تو اللہ عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لیکن آپ نے بتایا ہوگا میرے خیال میں الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، بالکل دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان ربکم حی کریم یستحی من عبادہ اذا رفع یدیہ الیہ فیغدہما صفرا، کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے اور رب اسے نہ دے تو اس رب کو بڑی حیا آتی ہے، کس سے؟ اپنے بندوں سے۔ لہٰذا ادھر ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب قبولیت کے لیے کم از کم 3 سے 4 شرائط ہیں، وہ یہ کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ اس پر جو مصائب و علام اور جو آفات و بلیات نازل ہونے والی تھی اس دعا کے صدقے میں اللہ انہیں ریپلیس کر دیتا ہے اور آنے والے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کل قیامت جب پہنچے گا تو بندے کے نامہ اعمال میں کچھ باقی نہیں بچے گا، تو اللہ ایک ذخیرہ اجر لے کر آئے گئے، بندے دیکھ میں نے تیری فلاں دعا کو قبول نہیں کیا لیکن اس کا ذخیرہ میں نے یہاں پر تیرے لیے جمع کر دیا ہے۔ تو بندہ جب وہ ذخیرہ اجر دیکھے گا تو کہے گا اے رب کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب یہیں کا یہیں مل جاتا۔ لہٰذا یہ 3 آپشن ہے، لیکن دعا کے لیے فرمایا کہ لا یقبل الدعاء عن قلب غافل۔ ایک تو یہ کہ دعا مانگو نا
تو اضطراب سے مانگو، یہ نہیں کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور اٹھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں آڈینس کو کہتے ہیں آمین کہیں، دعا کے اندر مستغرق ہو جائیں، آنکھیں بند کر کے رب سے لو لگا لیں۔ بعض اوقات جب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے اشارہ کرتا نظر نہیں آتا، میں اس میں دعا کے اندر محو تو دعا کا تقاضا یہ ہے کہ دعا دل سے ہو، آپ کی وہاں پر انٹینشن ہو، ارتکاز ہو، آپ کا رشتہ و ناطہ جڑ جائے آسمان سے پار رہنے والے رب کے لیے۔ اچھا کوئی بھی چیز جو ہے نا اگر وہ فوکس کے ساتھ کی جائے گی، جی، الٹیمیٹ فوکس کے ساتھ کی جائے گی تو وہ بہتر ہوگی۔ اور دیکھیے میں ایک بڈھئسٹ ہے بہت زیادہ، ان کا انٹلیکچوئل ہے اوسر لاما، تو اس کی میں کوٹنگز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جناب وہ رات کا جو آخری پہر ہے صبح صادق سے پہلے، اس وقت اگر آپ دو زانو ہو کر اگر ارتکاز کریں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا میڈیشن جو ہوتا ہے وہ کریں تو ہماری ریڑھ کی ہڈی سے کوئی ایسی پر اسرار طاقتیں نکلتی ہے، پھر انسان چاہے تو ان طاقتوں کو شیپ اپ کر کے ہواؤں میں بھی اڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا میرے نبی نے تو 1400 صدیاں قبل بتائی تھی کہ تہجد کی نماز پڑھو، ماتھا رب کی بارگاہ میں ٹیک دو، جب یہ نیاز کو جھکا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے مسائل و مصائب کو دور فرما دے گا۔ نبی نے تو پہلے بتایا تھے، راز بتا دیا تھا، یہ طاقت، یہ محو پرواز کیا، اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا یوگی جے پال، وہ سارے کے ساتھ پرتھوی راج نے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجے رحمۃ اللہ تعالی کے مقابل میں ایک یوگی کو ڈھونڈا جو جادو کرتا تھا، ہواؤں میں اڑتا تھا، ہوا میں اڑا تو آپ نے اپنی جوتیوں کو حکم دیا، وہ جوتیاں ہوا میں پرواز کی، اسے مارتے ہوئے نیچے لے کر آ گئی، وہ نیچے آ گیا، پھر کیا ہوا، قدموں میں گر کے قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ طاقتیں آتی ہیں، نبی نے بتایا دعا میں یقین کا ہونا بڑا ضروری ہے، سب سے بنیادی شرط ہے۔ اور پھر دیکھیے 4 چیزیں ہیں جن کا جواب اللہ ضرور دیتا ہے۔ فرمایا فذکرونی، تم میرا ذکر کرو، جواب میں کیا ملے گا، اذکرکم، تمہارا رب کریم تمہارا ذکر کرے گا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر سے کسی نے آ کر پوچھ لیا کہ حضور آپ تو بڑے پہنچے بزرگ ہیں، یہ بتائیے اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ فرید 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 کہہ رہا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، میں رب رب کہہ رہا ہوں، فذکرونی اذکرکم، میں رب رب کہہ رہا ہوں، وہ بدلے میں فرید فرید کہہ رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے، دیکھیں ابھی آپ نے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اچھا یہ کتنی سچی بات، ہم سوچتے نہیں نا، اگر سوچیں تو ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، ہم سوچتے ہی نہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، قرآن میں ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اچھا اور مزے کی بات کیا ہے، آپ یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ خدا کیا کر رہا ہے، خدا تو آپ میں موجود ہے، آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ آپ کے نیتوں کے حال کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنی شہرک سے زیادہ، شہرک کو کاٹ دو تو کیا ہوتا ہے، مر جاتا ہے انسان، وہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ خدا کیا کرتا ہے۔ اچھا میں اس کو کمپلیٹ کر لوں جلدی سے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ فذکرونی اذکرکم، تم ذکر کرو گے، جواب میں وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ بنی اسرائیل کے کہا کہ تم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، تم میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور غلامان مصطفیٰ سے کہا تمہارا مقام بلند ہے، تم نعمت کا نہیں، تو نعمت دینے والے خدا کا ذکر کرو۔ اللہ فذکرونی اذکرکم، پھر فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم توبہ کرو تو وہ غفار نہیں غفارہ بن کر تمہاری بخشش و مغفرت فرمائے گا، غفار بن کر جواب دے گا۔ تیسرا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرتے رہو گے وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور چوتھا ادعونی، دعا مانگو، استجب لکم، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ سر نہیں میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ایک آیت مجھے اتنی ضرور نظر آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ خدا نے بتایا کرتا کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ، یہ کیا ہے، اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اب کب بھیجتے ہیں، ایک وقت بھیجتے ہیں، ہر وقت بھیجتے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یہ کاموں میں سے اپنے ایک بیان کیا کہ میرا وظیفہ، میرا مشغلہ، میرے محبت، یہ کیا ہے، ذات نبی پہ ہے کہ میں ان پر درود بھیجتا ہوں۔ تم لوگ بھی یہی کیا کرو، اور سب سے بڑی دعا، اگر دعاؤں میں دعا ڈھونڈے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ درود محمد و آل محمد علیہ السلام۔ سبحان اللہ، اچھی بات کی۔ اور دیکھیں اس میں جواب ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو یہ یصلون ہے نا مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع
تجدید دوام کے لیے آتا ہے, استمرار کے لیے بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے نبی پر درود بھیج کر دراصل رحمت بھیجتا ہے, ان کے مقام کو بلند. ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہمارا مقام بلند ہوتا ہے, جب ہم اللہ درود بھیجتا ہے تو نبی کے مقام کو بلند کرتا ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں. بس جو کام اللہ کرتا ہے وہی سب سے اہم ہے, وہ کرتے رہی, وہی دعا ہے. آف کورس وہی